اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ سورہ یوسف کی آیت۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ سب جانتے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں، ایک بیوی سے دو بچے پیدا ہوئے، یوسف اور بنیامین۔ ان کے انتقال کے بعد یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کی اور ان سے 10 بچے پیدا ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند تارے ستارے، چاند سورج ستارے سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد سے ذکر کیا تو خواب چھپا کے رکھو، تمہارے مہندرے بھائی تم کو پسند نہیں کرتے، وہ لوگ تم سے حسد کریں گے۔ پھر لے گئے جہاں بکریاں چراتی ہیں، وہاں لے گئے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور روتے ہوئے گھر کو واپس آ کے بولے کیسا بھیڑیا کھا گیا، جھوٹی بات بولے۔ تو جو لوگ وہاں سے جا رہے تھے مصر کو، انہوں نے دیکھا پانی کھینچنے کے لیے کنویں سے، اس میں سے یوسف علیہ السلام نکل کر آئے، حیران ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کو لوگ مصر میں لے جا کے بیچ دیے۔ وہاں جو ایک بڑا وزیر تھا اس نے خرید لیا، خرید کے جا کے بیوی سے کہا اس کی دیکھ بھال کرو، اچھی طرح پالو تاکہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں یا پھر ہمارے بہت کام آئے گا۔ اب یوسف علیہ السلام اس گھر میں تھے، جوان ہوئے۔ وہ جو بڑا وزیر تھا اس کی بیوی ریجھ گئی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے، ان کی خوبصورتی، ان کی جوانی، یہ سب دیکھنے کے بعد اس کو بہت زیادہ یوسف علیہ السلام پسند آ گئے۔ اب اس کے بعد کیا کیا اس نے یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو خود بھی جو ہے اس نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی کہ صاحب آؤ میرے ساتھ کچھ کرو۔ دروازے بند کر لی، سب کر کے دعوتیں وہ دی، سمجھے زنا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اللہ کی پناہ، میرا اللہ مجھے اتنی عزت دے کے رکھا ہے، میں اس کے حکم کے خلاف ورزی کر کے تیرے ساتھ زنا کروں؟ اس طرح وہ بچ گئے۔ اب یوسف علیہ السلام موقع ملا تو دوڑ کے گئے اس عورت سے نجات مل جائے۔ دروازہ کھولے تو وہی آدمی وہاں، اس کا شوہر موجود اور 2-4 آدمی رہے ہوں گے۔ فوراً عورت بولی یہ دیکھو تمہارا جو آدمی ہے نا مجھ سے برا کام کرنا چاہتا ہے، اس کو جیل بھیجو نہیں تو سخت سزا دو۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے مجبور کیا، اللہ نے مجھے بچایا۔ اب کیسا فیصلہ کریں گے؟ ایک بات یوسف علیہ السلام کی اور دوسری بات عزیز مصر کے بڑے آدمی کی بیوی۔ ایک آدمی نے کہا دیکھو ایسا سمجھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی قمیص اگر سامنے سے پھٹی ہے تو اس کا یہ کہ مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام اس کے اوپر جا کر گرنا چاہے، وہ پکڑ کے پھینک دی۔ اگر پیچھے سے پھٹی ہے قمیص تو اس کا مطلب یہ ہے یوسف علیہ السلام دوڑ کے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ عورت پکڑ کے کھینچ رہی ہے۔ دیکھے تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے کہا انہ من کیدکن، یہ تمہاری سازش ہے، یوسف چھپا کر رکھو، بات کسی سے مت بولو۔ لیکن بڑے گھروں کی بات جلدی باہر بھی آ جاتی ہے۔ بات باہر آ گئی، مدینے میں یعنی شہر میں مصر میں چرچا ہونے لگا۔ بڑی سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں بیٹھ کے گپ شپ کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، مرد لوگ بھی اس طرح بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ وقت کی بربادی ہے،
اس طرح عورتیں بیٹھ کر بات کر رہی تھیں. کسی عورت نے کہا سنا وہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے نا وہ اپنے لڑکے پر جو پالتی ہے نا اس پر ریجھ گئی ہے, اس کا دل اس کی طرف آ گیا ہے. ایسے سب بات کرنے لگی. یہ بات اس کو بھی معلوم ہو گئی گھر میں محل کے اندر. کہا اچھا میں ابھی ان کو بتاتی ہوں. اس نے کیا کیا, اس کا انتظام کیا, دعوت کا انتظام کر کے سب کو بلایا اور چاقو بھی رکھا پھل وغیرہ کاٹ کے کھانے کے لیے. جب سب آ گئیں دعوت بھی دیتی تھی, بڑی عورتیں نا, خبیث عورتیں سمجھو, بڑی عورتیں بھی. تو یوسف علیہ السلام سے کہا اخرج علیہم, یوسف ادھر آؤ. یوسف علیہ السلام آئے, دیکھا اتنے خوبصورت, پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ لیے, خون نکلنے لگا. کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, یہ انسان نہیں ہے, یہ خوبصورت فرشتہ معلوم ہوتا ہے. ایسا بولتی دیکھیں تمہارے گھر میں اگر ہوتا انہیں تو کیا کرتے تم لوگ. میں تو روز دیکھتی, صبر کرتے 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 آج مجھے اسے کرنا پڑا. میں اب بھی اسے نہیں چھوڑوں گی, اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو جیل کو بھیجوں گی. بہرحال جیل کو جانا ہی پڑا. یوسف علیہ السلام نے دعا کہ اللہ ان عورتوں کے مکر و فریب سے مجھے بچا کر جیل بھی بھیج دے, کوئی بات نہیں اللہ. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اللہ مجھے جیل بھیج دے وہ بہتر ہے, ان عورتوں کی داؤ میں مجھے مت پھنسا. جیل گئے یوسف علیہ السلام, کئی سال وہاں جیل میں تھے. اس کے بعد خواب دیکھا کسی نے, بادشاہ نے خواب دیکھا, وہ ساری باتیں ہوئیں. عورتوں سے کیا تعلق ہے اس کا؟ عورتیں اور مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیز رکھی ہے. ایک چیز شہوت, خواہش. عورت کے اندر دو چیزیں, مرد کی خواہش ایک یہ رکھا ہے, دوسرا شرمندگی نہیں شرم. مردوں کے اندر بھی اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں. یہ ایک بیوی کی خواہش, شہوت جس کو بولتے ہیں, اور دوسرا حیا, شرم. عورتوں میں شرم زیادہ ہوتی ہے, مردوں میں شرم کم ہوتی ہے, لیکن شہوت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے, مردوں میں کم ہوتی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کتنی لڑکیاں کالج وغیرہ کی کسی سے محبت کرتی ہیں, عشق کرتی ہیں, وہ شادی نہیں کرتا ہے تو خودکشی کر لیتے ہیں. کبھی کبھی لڑکے بھی ایسا کرتے ہیں, لیکن لڑکیاں زیادہ اسے کرتی ہیں. سوسائٹی بگڑ جاتی ہے تو عورتوں کا اس میں بڑا دخل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ میں یہ قصہ سناتا ہوں. ایک بستی میں 9 عورتیں جمع ہوئیں. سب نے کہا ہمارے اپنے اپنے خاوند مردوں کی کیا بات ہے, بغیر چھپائے بولنا. سب 9 عورتیں بھی بولی اپنی اپنی بات, میرا مرد ایسا, میرا مرد ایسا ہے, میرا مرد ایسا ہے, سب بولے. بولنے کے بعد آخر میں 9 جب قصے سنا دیے تو اللہ کے رسول نے کہا, اللہ عائشہ میں تیرے لیے اس شوہر کی طرح ہوں جو اپنے بیوی کو دل و جان سے چاہتا تھا. سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے, عورتیں بیٹھ کے بات کرتی ہیں. اب بھی بہت ساری عورتیں ایسی ہیں, بڑے گھرانوں کی, بڑا گھر رہتا ہے, میٹنگ ہال رہتی ہے, اس میں بیٹھ کے اس طرح گپ شپ کرتے رہتی ہیں. اس طرح ہوا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو توفیق دی, کہا کہ اب حق معلوم ہو گیا, سچی بات معلوم ہو گئی. یوسف اس نے کچھ نہیں کیا, میں نے ہی اس کو ورغلایا تھا, اس عورت نے مان لیا. تو عورتوں کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے عورتوں کے متعلق ایسا ہے کہ عورتیں جب جوان ہو جائیں ان کی شادی جلدی کر کے رکھ دینی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اگر تمہاری بیٹی کا رشتہ آیا
اور رشتہ لانے والا لڑکا دیندار ہو، اخلاق والا ہو، شادی کر کے دے دو۔ اگر تم شادی نہیں کر کے دو گے تمہاری بیٹیوں کی، بڑا فتنہ ہوگا، بھاگ جائے گی، کوئی لڑکی خودکشی کر لے گی، کوئی کسی کو اور کچھ ہو جائے گا۔ تو لڑکیوں کے اندر قوت برداشت تو ہوتا ہے، لیکن بہت جلدی وہ ہار بھی دیتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دو چیزیں اللہ نے مردوں میں بھی رکھی، عورتوں میں بھی رکھی۔ عورتوں میں شہوت اور شرم، مردوں میں شہوت اور شرم، لیکن شرم مردوں میں کم رہتی ہے، عورتوں میں شرم زیادہ رہتی ہے۔ ورنہ اگر شرم نہ ہوتی تو پتہ نہیں عورتیں کیا کیا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے موت کے قریب، تو اس وقت یہ ہوا کہ اللہ کے رسول بیمار ہیں، دوا پلائیں گے کیا؟ دوا پلائیں گے؟ اللہ کے رسول دوا پلو نا، اللہ کے رسول دوا پلو نا۔ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ یوسف کو جو عورتیں گمراہ کرنا چاہتی تھی ویسا تمہیں بہکانا چاہتے، دوا کھاؤ دوا کھاؤ۔ ایسے اللہ کے رسول نے عورتوں سے کہا تھا، انہیں اپنے بیویوں سے کہا تھا۔ تو عورتوں کے اندر بہرحال باتیں ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں سورہ یوسف کے اندر ہیں۔ سورہ نور ہے قرآن مجید کے اندر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ جو عورت جو مرد زنا کریں ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو ان کی جرم کی وجہ سے۔ اور دیکھو دل میں نرمی نہیں رکھنا، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دل میں نرمی نہیں رکھنا، اور تم کو چاہیے کھلی جگہ ان کو سزا دو تاکہ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے ڈریں، آئندہ ایسا گناہ نہ کریں۔ زنا کیا مطلب؟ مرد اگر کوئی بھی لڑکا مرد جو کام اپنی بیوی سے کرنا چاہیے بچے کے لیے، وہ کام ایسی عورت سے، ایسی لڑکی سے کرے جس سے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کو زنا کرتے ہیں، اس کو زنا کہتے ہیں۔ کہ وہ لڑکی ہو، شادی شدہ عورت ہو، کوئی بھی ہو تو اس کو زنا کرتے ہیں۔ زنا کی سزا اسلام میں بہت سخت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے اگر شادی شدہ نہیں ہے دونوں، 100 کوڑے مارنا اور پبلک میں مارنا، سب لوگ اس کو دیکھنا اپنے آنکھوں سے تاکہ سب کے دل میں ڈر بیٹھ جائے، ایسا کام کرے تو اتنی بری سزا ملتی ہے۔ اگر شادی شدہ ہیں تو کیا کرنا ہے؟ ان کو رجم کرنا ہے۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے مرد کو بیٹھا کے اس پر پتھر مارنے، جان جانے تک مارتے رہنا اس کو۔ عورت ہے شادی شدہ، اس کو بھی پتھر مارنا ہے، البتہ اس کو جو ہے بیٹھا کے کپڑے وغیرہ باندھ دیں گے، اور ضرورت پڑی تو تھوڑا گڑھا کھود کے بھی اس کو، تاکہ وہ عورت کھلے نہیں، اس کے کپڑے وپڑے نہ کھلیں، ایسا اس کو ماریں گے۔ اب ایک شادی شدہ ہے مرد، لڑکی شادی شدہ نہیں ہے، لڑکی کو 100 کوڑے اور مرد کو جان سے ماریں گے۔ مرد شادی شدہ نہیں ہے، عورت شادی شدہ ہے، تو ایسی صورت میں لڑکے کو 100 کوڑے، عورت کو سنگسار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکا ایک عورت کی بکریاں چراتا تھا۔ اب اس عورت کو پتہ نہیں کیا سمجھ میں آیا کہ اس نے اس لڑکے سے زنا کرا لیا۔ اس کے بعد معلوم ہوا کچھ لوگوں کو، تو لڑکے کے والد سے بولے تمہارے بیٹے کو بہت سزا ملنے والی ہے جی، تم 100 بکری دے دو، معاف ہو جائے گا۔ 100 بکری دے دیا،
بیٹے کی غلطی کے لیے، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں سزا دوسری ہے، جا کے اللہ کے رسول سے بولا کہ اللہ کے رسول اس طرح کا معاملہ ہو گیا، میں نے بکریاں دے دیں، 100 بکریاں دیا ہوں میرے لڑکے کی غلطی میں۔ کہا نہیں جی، تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے ماریں گے، تمہاری بکریاں واپس، اور اس عورت سے جا کے پوچھیں گے، اگر وہ عورت مان لے گی تو اس کو پتھر مار کے ختم کر دیں گے۔ کہا انہیں جاؤ جی، کل صبح جاؤ، اس عورت سے پوچھو کہ لڑکا تم سے زنا کیا، تم اس کو زنا کی دعوت دی، اگر مانتی ہے تو اس کو رجم کرو۔ ایسے اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو کتنی بڑی سزا ہے دیکھیے۔ مدینے میں 2 واقعے ایسے ہو گئے، ایک آدمی اس نے زنا کر لیا، کمزور تھا، بیمار تھا، کیا بھی تھا، لیکن زنا ہو گیا، اللہ کے رسول کے پاس آ کے زنا کا اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے نا اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا تو اس کو رجم کر دیے۔ ایک عورت غامد قبیلے کی، اس نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول میں شادی شدہ ہوں اور میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زنا کا بچہ ہے، اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچہ تو تیرے پیٹ میں ہے، بچے کا گناہ نہیں ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد تو آ، تب تجھے سزا دیں گے۔ عورتوں کے اندر ایمان بھی کتنا مضبوط ہوتا ہے دیکھیے، وہ عورت جو ہے خود آ کے بولی، کوئی دیکھے نہیں اس کو، اللہ جانتا تھا، آخرت کا عذاب اس کے دل میں اتنا تھا کہ اللہ کے رسول سے آ کے اس نے خود کہہ دیا کہ میرے پیٹ میں حرام کا بچہ ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا تو فوراً اللہ کے رسول کے پاس کپڑے میں لپیٹ کے بچے کو لائی، اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا، اب تو مجھے پاک کر دیجئے نا۔ کہا کہ اس کو دودھ کون پلائے گا؟ دودھ پلا، روٹی کھانے لگے تو پھر اب وہ گئی، پھر کتنے مہینے دودھ پلائی ہوگی، جب تھوڑا روٹی بھی کھانے لگا بچہ تو اس کے ہاتھ میں روٹی رکھ کے اللہ کے رسول کے پاس آ کر بولی کہ اللہ کے رسول دیکھیے میرے بیٹا جو ہے روٹی بھی کھانے لگا، اس کے ہاتھ میں روٹی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اس بچے کو کون پالتا ہے جی؟ کسی نے پال لیا، حرام کا بچہ بولے تو گندا بچہ نہیں نا، گندے جو وہ لوگ جو زنا کیے، بچہ تو معصوم نا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا لے جاؤ جی، اس کو جو ہے سنگسار کرو، اس کو پتھر مار کے اس کی جان لے لو۔ ویسے ہوا۔ حضرت خالد بن ولید یہ بڑا صحابی، وہ بھی ایک پتھر مارے نا، اس کا خون اڑ کے تھوڑا ان کے کپڑے میں لگ گیا ہوگا، انہوں نے کہا ماتت میتت الکلب، کتے کی موت مری۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا بولے؟ اتنی پاک عورت کہ مدینے کے 40 گنہگاروں کو بھی اس کی توبہ تقسیم کی جائے سب بچ جائیں گے۔ اتنا بڑا ایمان اس عورت کا، اتنی بڑی ایمان والی عورت، تم اس کو بولتے؟ نہیں بولنا ایسا بولے اللہ کے رسول۔ تو بہرحال زنا کی سزا بہت سخت ہے۔ اب میاں بیوی ہیں، اگر شوہر کو شبہ ہو گیا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے، اب اسلام میں ایسا ہے کہ زنا کرتے ہوئے دیکھے تو 4 آدمی رانا، دیکھو جی کرتا دیکھو 4 آدمی، ان کے ساتھ انہیں آنا، آ کر بولے گا کہ فلاں عورت کے ساتھ فلاں مرد زنا کیا، 4 گواہی دی، ٹھیک، 3 ہیں، نہیں 3 آدمی دیکھے نہیں، گواہی سب میں 2 ہے، لیکن زنا میں 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں تو جا کے الزام لگائے نا قاضی کے پاس، فلاں آدمی فلاں عورت زنا کی، اگر 4 آدمی نہیں ملے 80 کوڑے ماریں گے۔ انہیں دیکھا ہے اپنے آنکھ سے، 3 آدمی بھی دیکھے، لیکن 4تھا آدمی نہیں ملا نا۔ جب تک 4 آدمی نہیں ملتے جا کے قاضی سے نہیں بولنا، 4 آدمی تیار ہونے کے بعد جا کے بولنا۔ کتنی سخت سزا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میری بیوی کے پاس کوئی آتا ہے اللہ کے رسول،
زنا ہوتا ہے. کہا کہ 4 گواہ لاؤ نہیں تو 80 کوڑے پڑیں گے. اللہ کے رسول بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے وہ جا کے 4 آدمی کو تلاش کرتا رہے گا, وہ تو زنا کر کے چلے جائے گا نا. اللہ کے رسول کہا نہیں تم کو لانا پڑے گا 4 گواہ. بہت ان کو تکلیف ہوئی, اللہ سے بہت دعا کی, اللہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے نا, اللہ مدد کر. اللہ کے تعالیٰ نے حکم نازل کیا, کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے, گواہ نہیں ہے تو قسم کھائے گا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری عورت کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری عورت کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے. 4 بار ایسے بولنے کے بعد 5ویں بار بولے گا میں اگر جھوٹا ہوں تو اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو, ایسے بولے گا. پھر لڑکی سے عورت سے پوچھیں گے تو قسم کھا, وہ بھی قسم کھائے گی. اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی زنا نہیں کیا, 4 بار قسم کھائی. اور کہی کہ صاحب 5ویں مرتبہ اللہ کا غضب ہو. مرد نے کہا اللہ کی لعنت ہو, عورت نے کہا اللہ کا غضب ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹی ہوں. اللہ کے رسول نے کہا دونوں الگ ہو جاؤ, قیامت تک نہیں مل سکتے. طلاق میں تو 3 طلاق کے بعد کوئی دوسرا آدمی شادی کرتا ہے, وہ طلاق دیتا ہے تو میاں بیوی بن جاتے, لیکن اس کو بولتے ملاعنہ, لعنت کرے نا, انہوں مل نہیں سکتے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے اب تم کبھی نہیں مل سکتے. کہا اس عورت کو کیسا بچہ پیدا ہوتا ہے, دیکھو اس کو بچہ پیدا ہوا, کا دبلا ہے, گورا ہے, اس کے بال گھنگریالے ہیں تو شوہر کا بیٹا ہے. اور اگر موٹا ہے, پنڈلی موٹی ہے, بال گھنگریالے ہیں, کالا ہے تو حرام کا بچہ ہے. بچہ پیدا ہوا حرام کا بچہ تھا. اللہ کے رسول نے اس سے کہا بھی عورت اگر تو زنا کری ہے مان لے. اس نے کہا اگر میں مان لی تو میرا خاندان تباہ ہو جائے گا نا, میرے خاندان کی عزت چلے جائے گی نا. نہیں مانی. لیکن اللہ کے رسول نے چونکہ قسم کھا لی اس لیے اس کو سزا نہیں دی. حرام کا بچہ پیدا ہوا لیکن اللہ کے رسول نے اس کو سزا نہیں دی. ایسے ہو گیا. اللہ نے کہا اور جو لوگ کے پاک باز عورتوں سے جو زنا ونا کو جانتے نہیں ہیں, مومن عورتیں ہیں, ان پر کوئی الزام لگاتا ہے اللہ کی لعنت ہوگی ایسے الزام لگانے والوں پر, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور سخت عذاب بھی ہوگا. اس کے بعد اللہ نے زنا کیوں ہوتا ہے, 2 وجہ سے زنا ہوتا ہے. ایک وجہ تو میں نے کہا مردوں میں بھی شہوت ہے, عورتوں میں بھی شہوت ہے. ایک وجہ ہوتی ہے کسی کو دیکھے خوبصورت ہے, فوراً دل میں غلط آدمی شیطان وسوسے میں رہتا نا, اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی میں اس کو کسی بھی طرح زنا کرنا, اس کے ساتھ زنا کرنا. ویسے بہت ساری عورتیں رہتی ہیں, بڑی مالدار بھی رہتی ہیں, دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی بڑی عورتیں ہیں, لیکن ان کے ساتھ سب زنا کرتے. ہاں لوگ جیسے کہتے ہیں سنیما وغیرہ کے تعلق سے جتنی رہتی ہیں کتنے لوگ ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں اللہ کو معلوم. بہرحال ایسے ہوتا ہے, یا تو آنکھ سے کسی کو دیکھ لیا زنا کی خواہش پیدا ہوئی, یا کسی کی آواز سن لیا خواہش پیدا ہو گئی, کتنی میٹھی آواز ہے اس کی, ایسا. تو اسی لیے اللہ نے کہا تم مسلمان لڑکیوں سے عورتوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گی اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں گی اور اپنی زیب و زینت نہیں ظاہر کریں گی مگر جو کھل جاتی ہے, یعنی جو زینت کے ہاتھ وغیرہ. ایک ہے زینت, ایک ہے محل زینت. محل زینت کا مطلب چہرہ, ہاتھ, یہ بازو, یہ سب خوبصورت رہتے نا, اس کو بولتے محل زینت. زینت کا دوسرا مطلب ہے سرما, کاجل, اسنو, پاؤڈر,
کنگھی، یہ سب چیزیں بھی زینت کی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کی کوئی چیز لگا لی، فرض کرو گھر میں ہے، پاؤڈر لگا لی، یا ایک ایسا لپسٹک لگا لی، یا ایک ایسا کچھ اور لگا لی، تو ایسی عورت اپنے ان چیزوں کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ کس کے لیے ظاہر کر سکتی ہے؟ اللہ نے کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی خمار کو، اوڑھنی کو اچھی طرح کس کے باندھ لیں گی، یہ بھی اللہ نے حکم دیا۔ اور اپنی زینت کو ظاہر کریں گی، کس کے لیے؟ شوہر کے لیے۔ شوہر سر سے پیر تک اپنی عورت کے لیے حلال ہے، اور بیوی سر سے پیر تک اپنے شوہر کے لیے حلال ہے۔ او آبائہن، ان کے ماں باپ ہیں، سرما لگائی ہے، کاجل لگائی ہے، اور یہ ہے تو پرواہ نہیں، ان کے باپ کے سامنے یہ زینت ظاہر ہو سکتی ہے، یا اپنے سسرے کے سامنے، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، یا پھر اپنی بہنوں کے سامنے، یا پھر بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، یا بیٹیوں کی بہنوں کے سامنے، یا ایک مسلمان عورتوں کے سامنے، یا غلام عورتوں کے سامنے، یا چھوٹے بچوں کے سامنے، جو ان کو یہ سب چیزیں معلوم بھی نہیں ہیں۔ اور پیر پٹک کر نہیں چلیں گی تاکہ ان کی زینت ظاہر ہو۔ پٹی وٹی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ گھنگھرے والی پٹی بولتے ہیں نا اس کو، چھن 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 آواز آتی ہے، بچیوں کو پہناتے ہیں۔ بچیوں کو پہنا کوئی بات نہیں، بڑی عورتوں کو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بھی میں نے کہا آواز سے بھی زنا کی خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ عورت کے گلے کی آواز ہو، زیور کی آواز ہو۔ کہا کہ نہیں، اپنی پیروں کو پٹک کر نہیں چلیں گی تاکہ ان کی زینتیں ظاہر نہ ہو۔ اب جو کچھ ہو گیا اس سے پہلے تم سب اللہ سے توبہ کرو مومنو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کچھ باتیں تھیں، اب باقی باتیں انشاءاللہ کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے نماز روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو ہلکا کرے، اللہ بارش برسائے، اللہ تعالیٰ پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کی حکومت کا خاتمہ کرے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی فساد ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے، اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔